وہ کسی شاعر کا خواب لگتی تھی۔ منگل کی شام جب وہ میرے دفتر میں داخل ہوئی تو اس کے سراپے سے سارا ہی کمرہ جگمگا اٹھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت اور حسین عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بلا شبہ حسن کی مالک تھی، لیکن اس وقت اس کا چہرہ فکر و دردود کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ رسمی سلام دعا کے بعد میں نے اس کی آمد کی وجہ دریافت کی۔ اس نے بڑی سنجیدہ لہجے میں سوال کیا، کیا مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہیں؟ لہجے کی تمام تر سنجیدگیوں کے باوجود مجھے ایسا لگا جیسے میرے آس پاس جدرنگ سے بج اٹھے ہوں۔ اس کی مترنم مدھر گھنٹیوں کی مانند آواز گونجی اور میرے کمروں کے در و دیوار میں جذب ہو گئی۔ میں نے شائستہ لہجے میں اس کے سوال کا جواب دیا، جی ہاں، میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے بیگم کیڈی خان نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس نے اپنے پرس سے ایک ویڈنگ کارڈ نکال کر میری جانب بڑھایا۔ میں نے ایک چٹی سی نگاہ اس پر ڈالی اور اسے اپنے سامنے رکھ دیا۔ بیگم کیڈی خان خلقِ داد خان ایک معروف سماجی کارکن تھی۔ وہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں۔ انہوں نے حقوق نسواں کی ایک انجمن بھی بنا رکھی تھی، خاص طور پر بے آسرا اور بے سہارا عورتوں، بیوہ اور مستحق اور ستم رسیدہ عورتوں کی وہ ممکن حد تک مدد کرتی اور ان کی زندگی کی یہ ترجیحات میں بات شامل تھی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سنبھالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 36-37 سال سے زیادہ کی نہیں تھی۔ اس نے موسم کی مناسبت سے ہلکے رنگ کا لیکن صاف ستھرا لباس بھی زیبتاً کر رکھا تھا۔ اپنے تمام تر جادوئی حسن کے باوجود بھی اندرونی پریشانی ویرانی بن کر اس کے چہرے پر رقص کر رہی تھی۔ میری سوالیہ نظروں کو فوری طور پر اس نے بھانپ لیا اور پرس میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پرس میں سے ایک لفافہ برآمد کیا اور میری جانب بھی بڑھا ڈالا۔ میں نے لفافے کو کھول کر دیکھا۔ اس میں ایک طے شدہ خط تھا جو میرے ہی نام تھا اور بیگم کیڈی خان نے ہی تحریر کیا تھا۔ اس خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا۔ اس نے کہا، بیگ صاحب السلام علیکم، میں حور بانو کو آپ کے پاس بھیج رہی ہوں۔ بیچاری بڑی دکھی اور مصیبت زدہ ہے۔ مالک مکان نے اس کا جینا دوبھر کر رکھا ہے۔ اسے قانونی مدد کی ضرورت ہے اور میرے خیال میں آپ سے زیادہ موزوں اور مددگار کون ہو سکتا ہے؟ مجھے حرمانوں کی معلومات کی تفصیل تو معلوم نہیں، اسی لیے آپ براہ راست میں نے اسے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ اس کے معاملات کی تفصیل جان لیں۔ اور ہاں، اپنی فیس کے بارے میں فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ چیریٹی کیس نہیں ہے، آپ کی فیس میری انجمن کے اکاؤنٹ سے ادا کی جائے گی۔ ویسے تو مجھے امید ہے کہ آپ ممکنہ حد تک فیس میں رعایت تو کر ہی دیں گے، اور یہ قابل ثواب بھی ہے۔ فقط کیڈی خان۔ میں نے خط ختم کر کے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی حور بانو کو دیکھا۔ وہ واقعی حور شمائل تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی اور اس کی بولتی ہوئی شرمنگی نگاہیں امداد طلب نظروں سے میرے چہرے پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ بے وقت وہ مجھے اچھی بھی لگی اور مجھے اس پر ترس بھی آیا۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور پوچھا، حور بانو، مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ وہ افسردہ لہجے میں بولی، میری قسمت خراب ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، قسمت بنانے اور بگاڑنے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ پھر میں نے بیگم کیڈی خان کے خط کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ نے لکھا ہے کہ آپ کے مالک مکان نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ ٹھنڈی آنکھ بھرتے ہوئے بولی، میں نے عرض کیا نا، میری قسمت خراب ہو گئی ہے۔ پھر اس نے اپنے پرس میں سے ایک نوٹس نکال کر مجھے دکھایا۔ وہ نوٹس مالک مکان رجب علی کی جانب سے حور بانو کو بھیجا گیا تھا، جس کے مطابق حور بانو کو ایک ماہ کے اندر ہی اندر وہ مکان خالی کر دینے کی ہدایت کی گئی۔ میں نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ رجب علی اپنا مکان فروخت کرنا چاہتا ہے؟ اس نوٹس میں مکان خالی کروانے کی وجہ یہی فروخت بتائی گئی ہے، اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی۔ اکثر مکاندار کرایہ داروں سے گھر خانی کروانے کے لیے اس قسم کی چالیں چلتے ہیں، اور بعض اوقات کرایہ بڑھانے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ حور بانو نے کہا، میرا خیال ہے رجب علی جھوٹ بول رہا ہے، اس کا مکان فروخت کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں، وہ محض ہم سے مکان خالی کروانا چاہتا ہے، جبکہ پہلے اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب تک چاہیں اس گھر میں رہیں، وہ ہمیں کبھی بے دخل نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ ہم سے کرایہ لے گا۔ لیکن اس نے کچھ عرصے بعد ہی کرایہ کا مطالبہ کیا۔ میں کسی نہ کسی طرح محنت مزدوری کر کے کرایہ کی رقم اس کے ہتھیلی پر رکھتی آ رہی ہوں۔
مگر اب تو وہ ہمیں مکان سے نکالنے پر تلا بیٹھا ہے۔ سنا تھا لوگوں کا خون سفید ہو جاتا ہے، مگر اب اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے۔ اس کا آخری جملہ میں سن کر چونک اٹھا۔ میں نے جلدی سے سوال کیا، کیا مالک مکان رجب علی آپ کا رشتہ دار ہے؟ دیور ہے میرا، پونمناک لہجے میں بولی۔ آپ کا شوہر کہاں ہے؟ حور بانو کے چہرے پر غم و انداز کا طوفان سا آ کر گزر گیا۔ بھرائے بات میں بولی، اگر شجاعت علی زندہ ہوتا نا تو آج میں اپنے 3 معصوم بچوں کے ساتھ اپنے ہی گھر میں کرایہ دار کی حیثیت سے نہیں رہ رہی ہوتی۔ شاید وہ مجھے حیران کر دینے کا ارادہ باندھ کر ہی اپنے گھر سے نکلی تھی۔ میں نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ آپ اپنے ہی گھر میں کرایہ دار کی حیثیت سے کس طرح رہ رہی ہیں؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جس گھر کو خالی کروانے کا نوٹس آپ کو ملا تھا وہ آپ کی ملکیت ہے؟ وہ خوفناک لہجے میں بولی، ملکیت تھا، پر اب تو اس کا مالک رجب علی ہے۔ لیکن اس ظالم کو یہ تو سوچنا چاہیے نا کہ اس کی بھابھی 3 پھولوں جیسے بھتیجے بھتیجیاں کس کس در کی خاک جانیں گے۔ ہم کیا پہلے ہی کم دکھی ہیں جو مجھے ستم بھی ڈانے چلا ہے؟ میں نے پوچھا، حور بانو، کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ مکان پہلے آپ کی ملکیت تھا جو بعد ازاں آپ کے دیور علی رجب علی نے آپ سے خریدا؟ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی، خریدنے کے بجائے ہتھیانت زیادہ لفظ مناسب ہوگا۔ پہلے تو مجھے شک تھا، لیکن اب یقین ہو گیا ہے کہ میرے شوہر کے ساتھ جو کچھ پیش آیا ہے اس میں رجب علی کا ہی ہاتھ تھا۔ وہ میرے شوہر شجاعت علی کی موت کا ذمہ دار بھی ہے۔ جوان بیٹی کے اغوا کا صدمہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ شجاعت علی نے ایمانداری، دیانتداری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے۔ اس سے ایک ایک پائی کے ہیر پیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، کچھ جا کے 1.5 لاکھ روپے کا گبن کر دینا، اور یہ سب کچھ رجب علی کا ہی کیا دھرا تھا۔ اس وقت تک تو میں یہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ جیسا فراموش جس تھالی میں کھاتا اسی میں ہی چھید کر ڈالے گا۔ بھائی نے اس کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، اور اس ناجائز بد فطرت کمینہ خصلت شخص نے اسی عظیم بھائی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ حور بانو کا طویل اور بے ربط بیان میں نے اپنے مزاج کے برخلاف بڑی صبر و تحمل سے سنا۔ حالانکہ اس کی الجھی باتوں سے میرے پلے کچھ نہیں پڑا تھا، لیکن میں نے اپنی عادت کے مطابق اسے بیچ میں نہیں ٹوکا، اور اس کی بات مکمل ہونے تک میں خاموش بیٹھے رہا۔ کہنے کہ بادشاہی کی آواز میں درد اس لیے ہے کہ ایک روز اسے درخت سے جدا کر دیا گیا تھا۔ حور بانو کی آواز سن کر میرے دل میں ہمدردی کے جذبات جاگ اٹھے تھے۔ شاید یہ اس کی کیفیت شوہر کی جدائی کے سبب تھی۔ میں نے کہا، خاتون، آپ نے ابھی تک اپنے بارے میں مجھے جو کچھ بھی بتایا نا وہ خاصا گنجلک ہے۔ ان آدھی ادھوری معلومات کی روشنی میں میرے لیے فیصلہ کرنا خاصا دشوار ہے کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ بہتر تو یہی ہوگا کہ آپ مجھے ساری تفصیلات مرحلہ وار بتائیں، جب تک میں آپ کو پیش آئندہ حالات سے پوری طرح آگاہ نہ ہو جاؤں میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے وکیل صاحب، میں آپ کو اپنی دکھ بھری کہانی پوری تفصیل کے ساتھ سناتی ہوں۔ پھر اس نے ٹھہری آواز میں بولنا شروع کیا، اور میں نے رف پیٹ اور قلم کو سنبھال لیا تھا اور پونے نماز سے اس کی داستان نہیں سننے لگا۔ میں حور بانو کی طولانی المناک داستان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 60 کی دہائی تک حور بانو کے لیے راوی چینی چین لکھ رہا تھا، مگر جب 70 کے عشرے کا آغاز ہوا تو اس کی جمی جمائی زندگی میں پہلی بار ہلچل ہوئی، اور اس تبدیلی کی وجہ اس کے سسر طیب حسین کا انتقال تھا۔ طیب حسین جب تک زندہ رہا نا اس گھر کا شرازہ قائم دائم رہا۔ حور بانو کو اللہ نے ہر نعمت سے نوازا، محبت کرنے والا شوہر اور 3 نہایت تمیزدار اولادیں۔ اس کے بڑی بیٹی کی عمر اس وقت لگ بھگ 12 سال کی تھی۔ فوزیہ سے 2 چھوٹے بیٹے کاشف اور عمران۔ کاشف کی عمر 8 سال اور عمران کی کم و بیش 6 سال تھی۔ طیب کی زندگی میں سبھی لوگ مل جل کر رہتے تھے۔ طیب حسین نے اپنی محنت سے 80 گز کے پلاٹ پر ایک 2 منزلہ مکان تعمیر کروایا۔ اس کی اولادیں بھی 2 ہی تھیں، یعنی بڑا بیٹا شجاعت علی اور چھوٹا بیٹا رجب علی، اور وہ خود بھی ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا تھا۔ بیٹوں کے لیے اس نے سر چھپانے کا ٹھکانہ کر کے ان کے ساتھ ان کی شادی بھی کر ڈالی۔ چھوٹے بیٹے رجب علی کی شادی کو بھی 1 سال بھی نہیں ہوا کہ اس کی بیوی شاہدہ پروین حور بانو کے الٹ تنک مزاج اور زبان کی تیز نکلی۔ وہ خوبصورتی میں حور بانو کا پاسنگ بھی نہیں تھی، مگر اپنی دانش میں وہ خود کو بڑی کوئی توپ چیز سمجھتی۔ رجب علی اپنی بیوی شاہدہ کے ساتھ مکان کی زنی منزل پر رہائش پذیر تھا، جبکہ شجاعت علی اپنے بیوی بچوں والدین کے ساتھ بالائی منزل پر رہتا تھا۔ حور بانو چونکہ خوش مزاج اور خدمت کرنے والی عورت تھی، اس لیے طیب حسین اور اس کی بیوی خورشیدہ بیگم بڑی بہو کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتے،
اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حرمانو کے 3 بچے بھی تھے اور بوڑھے بڑھیا کی جان ان بچوں میں تھی۔ پھر شاید وہ خود پسند اور نکچڑی عورت تھی، اس لیے بھی ان کی چھوٹی بہو سے زیادہ نہیں بنتی تھی۔ مختصر طور پر یہ کہ طیب حسین کی وفات کے بعد گھر میں ایک فساد اٹھ کھڑا ہوا۔ رجب علی شروع سے ہی شجاعت علی سے جلتا تھا اور موقع بے موقع اس کے لیے اپنی پسندگی کو اظہار کرتا رہتا۔ بس اس کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ والدین شجاعت علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اسے خاص اہمیت نہیں دیتے۔ شجاعت علی رجب علی سے لگ بھگ 15 سال بڑا تھا۔ رجب علی نے کبھی اسے بڑے بھائی کا احترام نہیں دیا، جبکہ اس کے باوجود وہ اپنے چھوٹے بھائی سے بے انتہا محبت کرتا۔ شجاعت علی ٹریننگ کمپنی میں اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے کام کرتا تھا، جبکہ رجب علی نہ تو پڑھ پایا تھا اور نہ ہی کوئی ڈھنگ کا کام سیکھ پایا تھا۔ وہ ایک بسکٹ بنانے والی فیکٹری میں کام کرتا۔ اس شادی کے بعد رجب علی کا رویہ والدین کے ساتھ بھی خراب سے خراب تر ہوتا چلا گیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ وہ حرمانو کی بنسبت شاہدہ کو کمتر سمجھتے ہیں، جبکہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ وہ شاہدہ کے مزاج کے پے دیکھتے ہوئے اس بات کرتے ہوئے کتراتے تھے۔ اس ساری صورتحال میں شاہدہ نے بھی شوہر کے خوب کان بھرے اور وہ باپ کے انتقال کے بعد مکان کے بٹوانے پر کمر بستہ ہو گیا۔ شجاعت علی کو چھوٹے بھائی کے عزائم سے دھچکا لگا۔ اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا، رجب یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا رہنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ رجب علی نے اکڑے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں میں اپنا برا بھلا خوب سمجھتا ہوں، تم مجھے کیا رائے دو گے؟ ہاں۔ رجب علی کو کبھی توفیق نہیں ہوئی تھی کہ وہ بڑے بھائی کو آپ ہی کہہ کر مخاطب کرتا، بھائی کہنا تو بہت دور کی بات تھا۔ تم سننا تو شاید شجاعت علی کے معمول میں بھی داخل تھا، لیکن رجب علی آج جس انداز میں اس سے بات کر رہا تھا اسے سخت ناگوار گزرا۔ شجاعت علی نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، رجب علی تمہارے لہجے نے مجھے بہت دکھ پہنچایا ہے۔ امبا جی کی وفات کے بعد آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ وہ بھی ترکی میں ترکی بولا۔ آنکھیں کھل گئی ہیں میری، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب کو چھوڑو تم، رجب علی نے ڈٹائی سے کہا۔ شجاعت علی جلد از جلد مکان کا معاملہ نپٹانے کی کوشش کرو۔ شجاعت علی نے پوچھا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ وہ بولا، میں نے کوئی زیادہ پیچیدہ بات تو نہیں کہہ دی، ہم امبا جی کی 2 ہی اولاد ہیں، ان کی وفات کے بعد سب کچھ ہم دونوں کا ہی تو ہے اور مجھے میرا حصہ چاہیے۔ تم شاید امی جی کو بول رہے ہو، شجاعت علی نے کہا۔ امبا جی کی وفات کے بعد اب ان کی ہر چیز کی مالک و مختار امی جی ہیں اور میں مکان میں سے تمہیں کوئی حصہ کیسے دے سکتا ہوں؟ رجب علی نے بیزاری سے کہا، ہاں یہ ساری باتیں میں نہیں جانتا، جائیداد کے بٹوارے کی پٹی تمہیں شاہدہ نے پڑھائی ہے نا؟ شجاعت علی نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ رجب علی نے بڑے بھائی کو گھورا، شاہدہ کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ بہت خوب، وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا، میں جانتا ہوں تمہاری بیوی شاہدہ کے خلاف امی ابا کے کان بھرتی رہتی تھی۔ رجب علی نے حرمانو کے لیے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس لیے تو وہ ہمیشہ شاہدہ کے خلاف رہیں۔ شجاعت علی نے کہا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ بہرحال یہ میری غلط فہمی ہے یا خوش فہمی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں اور میری بیوی برے ہیں، تم ہمیں برے ہی رہنے دو، ہم دونوں اب اچھے لوگوں کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں گے۔ کہاں چلے جاؤ گے تم؟ شجاعت علی نے چوک کر پوچھا۔ رجب علی نے کہا، خدا کی دنیا بہت بڑی ہے، تمہیں ہمارے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ پر فکر مند تو وہ ہو چکا تھا۔ رجب علی نے آج جن خیالات کا اظہار کیا تھا نا، ان سے شجاعت علی کو بہت اذیت پہنچی۔ اس نے رات میں اپنی والدہ خورشید بیگم سے ذکر کیا، وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ وہ شوہر کی جدائی کے صدمے کو بھی پوری طرح برداشت نہیں کر پائی تھیں کہ اب ایک نیا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے بھی اپنی رجب علی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر رجب علی کی سوئی تو ایک ہی جگہ اٹک کر رہ گئی تھی۔ 2 ماہ تک دونوں بھائیوں میں سرد جنگ جاری رہی۔ خورشید بیگم بھی رجب علی کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئیں۔ تیسرے ہی مہینے رجب علی اور اس کی بیوی اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے۔ شاہدہ نے لڑائی جھگڑا شروع کر ڈالا اور رجب علی نے کسی پراپرٹی ڈیلر سے مکان کی فروخت کی بات کر لی اور وہ آئے روز کسی نہ کسی گاہک کو لے کر آن پہنچتا۔ اس ساری صورتحال اور بھائیوں کی نا اتفاقی نے خورشید بیگم کو ایسا دلی صدمہ دیا کہ وہ 1 ماہ کے اندر ہی اندر اپنے شوہر سے گلے جا ملی۔ طیب حسین کی موت کے بعد اب پیدا ہونے والی خانگی مسائل کو خورشید بیگم کی موت نے حل کر ڈالا۔ اتنا رجب علی کی خواہش کی تکمیل آسان ہو گئی۔ اب شجاعت علی کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔
مجھے 70 چھوٹے بھائی کو ایک ساتھ رہنے کے فوائد اور الگ الگ رہنے کے نقصانات کے بارے میں نجیب و فریب سمجھا سکتا تھا، سمجھا چکا، مگر رجب علی اب ہر حال میں اپنا حصہ لے کر علیحدہ ہو جانا چاہتا تھا۔ بحالت مجبوری 2-3 پراپرٹی ایجنٹ سے مکان کی قیمت کا اندازہ لگوایا گیا، جو کم و بیش 3 لاکھ تھی۔ واضح رہے کہ یہ قیمت 1970 عیسوی کی ہے۔ آج کل تو 80 گز پر بنے ہوئے 2 منزلہ مکان کی قیمت 8 لاکھ سے کیا ہی کم ہوگی، اور ممکن ہے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہو۔ شجاعت علی نے ایک دانشمندانہ فیصلہ یہ کیا کہ باپ کی میراث کو فروخت کرنے کے بجائے اپنے نام ٹرانسفر کروا لیا، اور اس سلسلے میں ایک وکیل کے تمسک سے قانونی دستاویز تیار کیے گئے۔ اب اس 2 منزلہ مکان کا مالک و مختار کل شجاعت علی تھا۔ رجب علی کو اس کے حصے کے 1.5 لاکھ روپے شجاعت علی نے اپنے پاس سے وکیل کی موجودگی میں ادا کیے، اور اس کے پکے ثبوت کے لیے باقاعدہ اسٹمپ پیپر پر تحریر کیا گیا۔ خوش قسمتی سے اس ماہ شجاعت علی کی 1 لاکھ روپے کی کمیٹی نکلی تھی، باقی رقم دفتر سے قرض لی گئی تھی۔ رجب علی اور شاہدہ کے جانے کے بعد شجاعت علی نے مکان کی زرعی منزل کرائے پر اٹھا دی۔ اس طرح ان کی آمدنی میں 600 روپے ماہوار کا اضافہ بھی ہو گیا۔ چنانچہ دفتر میں قرض کے سلسلے میں جو ہر ماہ 1,000 روپے کٹتے تھے نا، اب ان کی وجہ سے پیدا ہو جانے والا معاشی خلا بڑی حد تک پر ہو گیا۔ پھر 15 ماہ تک دونوں ہی بھائیوں کے بیچ کوئی رابطہ ہی نہیں ہو سکا۔ شجاعت علی اس کے پتے ٹھکانے سے واقف تھا، اور نہ ہی وہ جی جانتا تھا کہ رجب علی علیحدہ ہونے کے بعد اب کر کیا رہا ہے۔ ہاں، البتہ رجب علی اگر چاہتا تو وہ اپنے بھائی سے ملنے آ سکتا تھا، لیکن اس نے کبھی اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اچانک 1.5 سال کے بعد شجاعت علی کو رجب علی کے بارے میں تشویشناک خبریں معلوم ہونے لگیں۔ وہ ان دنوں بڑی کمرسی کی حالت میں زندگی گزار رہا تھا۔ شجاعت علی کے خون نے جوش مارا، اس نے چھوٹے بھائی کا کھوج نکال ڈالا۔ اس دوران میں رجب علی نے بہت ٹھوکریں کھائی تھیں اور تلخ تجربات سے دوچار ہوا۔ بھائی سے علیحدہ ہونے کے بعد وہ اپنی بیوی شاہدہ کو لے کر کورنگی چلا گیا اور سسرال کے قریبی کرائے کے ایک مکان میں رہنے لگا۔ اپنے حصے کے 1.5 لاکھ روپے اس نے ایک کنسٹرکشن کے کاروبار میں لگا دیے۔ وہ عبد المنان نامی ایک سسرالی رشتے دار کے ساتھ مل کر چھوٹے موٹے تعمیراتی ٹھیکے لینے لگا۔ دوسری طرف عبد المنان ایک کائن شخص تھا، جبکہ رجب علی ایک نا تجربے کار انسان۔ 1 سال کے اندر ہی اندر رجب علی کے 1.5 لاکھ روپے ڈوب گئے۔ رجب علی کو بھی اندازہ ہو گیا کہ عبد المنان نے کوئی 420 کی ہے۔ وہ طبی زبان میں اس کا اظہار بھی کرنے لگا۔ نتیجے میں اس کے گھر میں آئے روز جھگڑے ہونے لگے۔ شاہدہ اپنے میکے والوں کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ رجب علی عقل مزاج تو تھا ہی، جواب میں اس نے بھی 1-2 بار شاہدہ کی پٹائی کر ڈالی۔ بس پھر کیا تھا، شاہدہ کا پورا خاندان رجب علی کے خلاف ہو گیا۔ خود شاہدہ نے بھی طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے جیسے شکی اور پس ذہن کے ساتھ انسان کے ساتھ ایک لمحہ نہیں رہ سکتی۔ رجب علی نے کہا، تو میرا شک بلا وجہ نہیں ہے شاہدہ، پھر کیا وجہ ہے تمہارے شک کی؟ دیکھو، تمہارا ماموں عبد المنان کنسٹرکشن کے کام میں سال سے ہے، ابھی اسے نقصان نہیں ہوا، اور دیکھو میرا سرمایہ کیوں ڈوب گیا۔ شاہدہ نے کہا، کاروبار میں نفع نقصان تو ہوتا ہی رہتا ہے، یہ بات تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ ماموں کو کبھی گھاٹا نہیں ہوا؟ رجب علی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں مانتا ہوں کہ کاروبار میں ہمیشہ فائدہ نہیں ہوتا، کبھی تھوڑا بہت نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم دونوں اس کام میں شراکت دار تھے، تو رقم صرف میری ہی کیوں ڈوبی؟ اس نقصان میں سے تمہارے ماموں کو بھی تو حصے دار ہونا چاہیے تھا نا۔ تمہارا نقصان اس لیے ہوا کہ تم اناڑی تھے، تو گویا تمہارے ماموں کھلاڑی تھے، اور انہوں نے ایک مشق کھلاڑی کی طرح مجھے اناڑی کو ناک آؤٹ کر دیا۔ اب کی شاہدہ غصے کے عالم میں پھنکاری، خبردار، جو میرے ماموں کے بارے میں نا ایسے گھٹیا الفاظ استعمال بھی کیے۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا ہے۔ میں نے دنیا میں کوئی ایسا ماموں نہیں دیکھا جو اپنی بانجی کے گھر کا دشمن ہو جائے۔ تم نے دنیا دیکھی کتنی ہے، جتنی بھی دیکھی ہے نا، اسی تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں۔ شاہدہ نے تیوری چڑھا کر کہا، میرے ماموں نے تمہارے ساتھ فراڈ کیا کیا ہے؟ ہاں، وہ میرے دشمن ہیں، ہم سب بہت برے لوگ ہیں، پھر تم مجھ کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ شاہدہ نے ڈھکے چھپے نہیں بلکہ بالکل واضح الفاظ میں طلاق کا مطالبہ کر ڈالا تھا۔ رجب علی کو توقع نہیں تھی کہ وہ اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ اس نے الجھن آمیز اور ناراضگی بھرے لہجے میں کہا، شاہدہ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ رجب علی نے پوچھا، کیا تم واقعی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ شاہدہ نے کاٹتا لہجے میں چوٹ کی،
جو شخص کمزور عورت پر ہاتھ اٹھائے نا وہ مرد نہیں ہوتا، اور تم کئی بار مجھے زد و کوب کر چکے ہو، اور میں تم جیسے مرد کہلانے والے اس جڑے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ دیکھو تم اب بات کو خام خواہ بڑھا رہی ہو۔ شہزادہ نے تلخ لہجے میں کہا، ہاں میں بڑھا رہی ہوں بات کو، بات تم نے بڑھائی ہے رجب علی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم ماموں عبد المنان پر اتنا گھناؤنا الزام لگاؤ گے۔ میں تمہاری وجہ سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، تم نے تو پورے خاندان میں میری ناک کٹوا دی ہے۔ پھر شاہدہ وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ رجب علی نے بڑے بھائی کو اور محمود آباد والے گھر کو محض شاہدہ کی باتوں میں ہی تو آ کر چھوڑا تھا۔ وہ دن رات اسے اپنا حق لینے کے لیے اکساتی رہتی، اور رجب علی کو پچھتاوا محسوس ہوتا۔ وہ اچھی طرح سے یہ بات جانتا تھا کہ عبد المنان نے دھوکہ دہی سے اس کی رقم کو ہڑپ کیا تھا، لیکن وہ اتنا بے بس نہیں تھا کہ اس کے خلاف کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ شاہدہ کو اس نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اب اس کی زبان پر طلاق کا لفظ جم کر رہ گیا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے طلاق کا مطالبہ دہراتی۔ آخرکار رجب علی نے شاہدہ کو آزاد کر ہی ڈالا۔ کچھ ہی عرصے بعد شاہدہ نے ایک اور دولت مند سے شادی کر لی۔ بعد ازاں رجب کو یہ معلوم ہوا کہ شاہدہ نے اس آب ثروت شخص سے شادی کرنے کے لیے 69 لاکھ لے لی تھی۔ رجب علی واپس شجاعت کے پاس آنا چاہتا تھا، لیکن وہ بڑے بھائی کے ساتھ جو سلوک کر کے گیا تھا نا، اس نے رجب علی کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں۔ وہ اپنے کیے پر نادم تھا اور اب دری کی زندگی کو گزار رہا تھا کہ شجاعت علی کو اس کے حالات کی خبر ہو گئی۔ رجب علی لاکھ کمینہ فطرت صحیح، لیکن اس وقت وہ واقعی مصیبت زدہ تھا، اور شجاعت علی کو اس پر رحم آ گیا۔ وہ ایک عظیم انسان تھا، اسی لیے اس مصیبت زدہ فراڈ کے لیے اپنے دل میں وہ ایک نرم گوشہ رکھتا تھا۔ رجب علی تو پھر بھی اس کا سگا بھائی تھا، لیکن اس نے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اپنی بیوی حور بانو سے مشورہ کرنا اس سارے معاملے میں بہتر سمجھا تھا۔ اس نے رجب علی کے بارے میں تمام تر تفصیلات بتانے کے بعد پوچھا، کیا خیال ہے تمہارا اس بارے میں حور بانو؟ ادھر رجب علی کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سمندر دل عورت کا جواب بڑا ہی لاجواب تھا۔ حور بانو نے ٹیڑھے لہجے میں کہا، وہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، آپ دونوں کی رگوں میں ایک ہی باپ کا خون گردش کر رہا ہے، لاٹھی مارنے سے پانی نہیں بچھڑتا۔ اگر رجب علی اس وقت ہماری مدد کا مستحق ہے تو ہمیں اس کی مدد کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ شجاعت علی کے سینے سے ایک مطمئن بھری سانس نکلی۔ اس نے کہا، تم نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا حور بانو۔ آپ سوچ کیا رہے تھے؟ کیا میں مخالفت کروں گی؟ نہیں، لیکن آپ مجھ سے ذکر کیا مگر بھی رجب علی کو گھر لے آتے نا تو میں کوئی اعتراض نہیں کرتی۔ حور بانو نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، میرا ایمان تو یہ کہ آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے نا وہ سوچ سمجھ کر ہی اٹھائیں گے، اور اس میں ہماری کوئی اجتماعی بہتری پوشیدہ ہوگی۔ حور بانو جتنی خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اس کا دل تھا۔ اس کی خوبصورت اور سیرت میں ذرا برابر نقصان نہیں تھا، تضاد نہیں تھا۔ اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ شجاعت علی دنیا کا خوش قسمت ترین شخص تھا۔ بہرحال رجب علی کو واپس محمود آباد لانے کے لیے وہ فیصلہ لے چکا تو اس بات پر غور و فکر کرنے لگا کہ وہ ابھرے گا کہاں۔ مکان کی زرعی منزل تو کرائے پر اٹھی ہوئی تھی اور بالائی منزل پر 5 افراد 2 کمروں میں گزارا کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا۔ حور بانو نے کہا، جب امی جی یعنی کہ اس کی ساس خورشید بیگم حیات تھی بھی تو ہم گزارا کرتے ہی تھے نا، رجب علی کے آنے سے کیا مشکل آ جائے گی؟ شجاعت علی نے کہا، امی کی بات دوسری تھی، وہ تو اکثر اوقات کاشف اور عمران کے ساتھ ہی سو جاتی ہیں۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فوزیہ میٹرک میں جا چکی ہے اور اسے راتوں کو دیر تک پڑھنا ہوتا ہے، اور دوسرے بچے بھی پڑھتے ہیں، تو کیا ہوا، رجب علی ڈرائنگ روم میں سو جایا کرے گا؟ شجاعت علی نے کہا، ہاں سر دست تو یہی کرنا پڑے گا، لیکن میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ مکانداروں کو مکان خالی کرنے کا نوٹس دے دوں۔ حور بانو نے جلدی سے کہا، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جیسے تیسے گزارا کر لیں گے، خام خواہ آپ لگی بندی آمدنی کو نہیں چڑھیں، آپ کی تنخواہ میں سے پہلے ہی 1000 روپے کٹ جاتے ہیں۔ شجاعت علی نے کہا، حور بانو اچھی طرح سوچ لو، کہیں بعد میں تمہیں کوئی شکایت پیدا نہیں ہو جائے۔ اس نے کہا، ایسا نہیں ہوگا، آپ مطمئن ہو جائیں۔ اور شجاعت علی واقعی مطمئن ہو گیا اور رجب علی کو گھر لے آیا۔ شجاعت علی نے کوشش کر کے اسے اپنی ہی دفتر میں ملازمت بھی دلوا دی۔ کام آؤٹ ڈور کلرک سے ہی ملتا جلتا تھا، اس سے زیادہ بہتر نوکری اسے مل بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی تنخواہ بھی تو 1500 روپے تھی۔ بدفطرت انسان کو شرافت کی زندگی زیادہ راس نہیں آتی، اور جب پیٹ بھر کر کھانا اور گھر کا آرام سکون میسر ہو
تو رجب علی کا فطری پن یعنی کہ کمینہ پن اود آیا۔ بڑے بھائی کے حسن سلوک کے پیش نظر اس نے اپنے اندر مصنوعی علمی پیدا کر لی۔ وہ تم سے آپ پر آ گیا تھا اور بھائی کا احترام بھی کرنے لگا، مگر یہ سب کچھ کسی ڈرامے سے کم نہیں تھا۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا جیسے اب اسے عقل آ گئی ہے، جبکہ در حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پہلے وہ برا محل اسے برا بھلا کہا کرتا، اور اب وہ میٹھی چھری کا روپ نہار چکا تھا، اور یہ میٹھی چھری اب اپنے بڑے بھائی کی جڑیں کاٹنے کے لیے منصوبہ سازی میں مصروف رہتی۔ ایک روز رجب علی نے شجاعت علی سے کہا، بھائی صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو میری وجہ سے پریشانی کا سامنا لگا رہتا ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نچلی منزل پر شفٹ ہو جاؤں؟ نچلی منزل پر؟ مگر وہاں تو کرایہ دار رہتے ہیں۔ رجب علی نے محبت آمیز لہجے میں کہا، تو کیا ہوا، آپ ان سے مکان خالی کروا لیں، وہی کرایہ میں آپ کو دے دیا کروں گا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ شجاعت علی نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا، کیا میں تم سے کرایہ لیتا ہوا اچھا لگوں گا؟ کیا فرق پڑتا ہے بھائی صاحب، جب ہمارے پیسے کوئی الگ تھوڑے ہی نہ ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں تمہارے بارے میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ وہ کیا بھائی صاحب؟ کیا ساری عمر تم یوں ہی تنہا رہو گے؟ شجاعت علی نے میٹھی ناراضگی سے چھوٹے بھائی کو دیکھتے ہوئے کہا، تم اپنی کمائی کو بچا کر رکھو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ بچوں پر خرچ کر دیتے ہو، وہ جمع کرو جوڑو تاکہ تمہارا گھر دوبارہ بسانے کا سوچا جا سکے۔ وہ بیزاری سے بولا، اس بارے میں آپ ہی سوچے تو اچھا ہے، میں نے تو شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور جہاں تک بچوں پر پیسے خرچ کرنے کا تعلق ہے نا، تو آپ کے بچے میرے بھی تو بچے ہیں، پھر میں آپ ہی کے گھر میں کھاتا پیتا بھی تو ہوں۔ رجب علی، شجاعت علی نے شکایتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے ان خیالات سے دکھ پہنچا ہے، تم یہ کھانے پینے کا حساب کہاں سے لے بیٹھے ہو؟ رجب علی نے دامت بھرے انداز میں کہا، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ کو میری باتوں سے تکلیف پہنچی ہے، ویسے تو میری تجویز کے بارے میں سوچیے گا ضرور، چاہے مجھ سے کمی کرایہ کیوں نہ لے لیں۔ شجاعت علی اس وقت تو خاموش ہو گیا، لیکن رجب علی خاموش بیٹھنے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے بھائی کو تمام برباد کر کے سب کچھ عطیہ لینے کا پروگرام بنائے بیٹھا تھا، اور قدم قدم پر خوش اسلوبی سے وہ اپنے ان معاملات کو آگے بڑھا رہا تھا۔ بظاہر یقین نہیں آتا تھا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف اس حد تک جا سکتا ہے، لیکن جب انسان کا خون سفید ہو جائے تو وہ ہر حد کو پھلانگ سکتا ہے۔ اب رجب علی نے اپنی بھابھی سے اکثر یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ زرعی منزل پر کرایہ دار کی حیثیت سے منتقل ہونا چاہتا ہے، جہاں وہ جگہ چھوڑنے سے پہلے اپنی بیوی شاہدہ کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ یہ بھی ایک حقیقت تھی، یہ ملائی منزل 6 افراد کے لیے خاصی تنگ پڑ رہی تھی، کیونکہ بچے بھی اب بڑے ہونے لگے تھے۔ چنانچہ رجب علی کے اصرار اور حقیقت پسندی کے پیش نظر شجاعت علی نے کرایہ داروں سے مکان خالی کروا کے رجب علی کے حوالے کر دیا۔ حالانکہ شجاعت علی اس بات کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جب رجب علی نے بذات اصرار 400 روپے ماہوار بطور کرایہ دینا اسے شروع کر دیے، ایک محاذ پر قدم جمانے کے بعد اب اس نے دوسرے محاذ پر تب آزمائی شروع کر دی۔ شجاعت علی رینٹنگ کمپنی میں اکاؤنٹنٹ تو تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ اسے کیش کے معاملات کو بھی دیکھنا پڑتا، بینک سے رقم نکلوانا اور جمع کروانا بھی اسی کی ذمہ داری ہوتی۔ دفتر میں تمام ملازمین کو ماہانہ تنخواہیں یکمشت دی جاتی تھیں، دیگر پارٹیوں کو بھی اسی دن ادائیگی کی جاتی۔ چونکہ 1 تاریخ کو بینک میں رش بہت زیادہ ہوتا تھا، اس لیے ایک روز پہلے ہی بینک سے رقم نکلوائی جاتی، اور یہ بات کمپنی کے چند افراد کو بھی معلوم تھی۔ وہ رقم شجاعت علی بینک سے لے کر آتا، اس لیے رجب علی کو بھی اس بات سے واقفیت ہو گئی، اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے کی رقم ایک روز کے لیے اس کے بھائی کی الماری میں محفوظ رہتی ہے، تو اس کے شیطانی ذہن نے فی الفور ایک منصوبہ ترتیب ڈالا۔ رجب علی کے لیے اب یہ رقم اڑا لینا مشکل ضرور تھا، لیکن ناممکن نہیں، بس اسے مناسب موقع کا انتظار تھا، اور پھر 1 ماہ کے اندر ہی اندر اسے یہ سنہری موقع ہاتھ بھی آ گیا۔ اس نے بڑی صفائی سے 1.5 لاکھ روپے کی رقم پر ہاتھ صاف کر ڈالا تھا۔ دوسری صبح 1 تاریخ کو جب شجاعت علی اپنی الماری کھولی تو تجوری والا کھانا خالی اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اگرچہ ایسا واقعہ پہلی مرتبہ پیش آیا تھا اور شجاعت علی کا کردار بھی بے داغ تھا، لیکن 1.5 لاکھ کی رقم کوئی معمولی رقم نہیں تھی، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کمپنی نے اسے غمن کے کیس میں تھانے بھجوا دیا۔ وہ اپنی صفائی میں بڑی بڑی قسمیں کھاتا رہا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ 1 تاریخ کو اس نے اپنے ہاتھوں سے الماری کھولی تھی
اور یہ بات اس کے خلاف جاتی۔ اب اگر کسی نے اس کے پیچھے یہ رقم چرائی ہوتی تو الماری کا تالا تو ٹوٹا ہوا ملتا نا۔ شجاعت علی کا بے داغ کردار داغدار ہو چکا تھا۔ پولیس نے اسے رقم کے بارے میں اگلوانے کے لیے خاصا تشدد بھی کیا، لیکن انہیں اپنے اس مقصد میں کامیابی نہیں ملی۔ چنانچہ یہ کیس عدالت میں پہنچ گیا اور شجاعت علی کو جیل کسٹڈی میں بھیج دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ رجب علی کو ملازمت سے بھی نکال دیا گیا۔ حرمانوں پر تو جیسے اس وقت قیامت ٹوٹ پڑی، لیکن مگر و فریب کا پتلا رجب علی بڑی ہمدردی اور درد مندی سے اپنی بھابھی کی اشک جوئی میں لگا دیتا۔ اس نے کہا، پریشان نہ ہو بھابھی، میں نے کل ایک بہت مشہور وکیل سے بات کی تھی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حرمانوں نے رکت عامل لہجے میں کہا، شجاعت ایسا نہیں کر سکتے، ان کے خلاف کوئی گہری سازش کی گئی ہے۔ رجب علی نے پورے یقین انداز میں کہا، مجھے خود بھائی صاحب کی بے گناہی کا یقین ہے بھابھی جان، اور میں پوری کوشش بھی کر رہا ہوں، لیکن کیا؟ حرمانوں نے جلدی سے پوچھا۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے نا بھابھی کہ بڑے وکیلوں کی فیسیں بھی بڑی ہوتی ہیں، اور آپ تو جانتی ہیں کہ میرے پاس… ارے تم اس کی فکر نہیں کرو رجب، حرمانوں نے فلفوس کی بات کاٹی، پیسوں کا انتظام میں کر دوں گی۔ وکیل کی آڑ میں اب رجب علی اپنی بھابھی سے گائے بغیر چھٹی بڑی رقمیں ہتھیانے لگا۔ اس نے میز خانہ پوری کے لیے ایک بوندے سے وکیل کی خدمات بھی حاصل کر رکھی تھیں، جس نے 6 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی باقاعدہ کوئی کارروائی نہیں کی، اور محض اس نے تاریخوں پر تاریخیں لینے پر ہی اکتفا کیا۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے شجاعت علی کی رہائی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں، اور رجب علی بھی تو یہی چاہتا تھا۔ وہ بھائی کو جیل میں رکھ کر اس کے گھر پر اپنا قبضہ مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ رجب علی نے اگلا انتہائی خطرناک قدم اٹھایا۔ اگر اس میں ذرا برابر بھی غلط ہوتی نا تو یہ اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ واقعی کوئی محض شخص ایسی نیچ حرکت کر سکتا ہے؟ بھائی کی اولاد اپنی اولاد ہوتی ہے، اور کوئی اپنی اولاد کو اغوا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن جب آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن جائے اور دماغ میں کچرا بھر جائے تو پھر سوچ کے پاکیزگی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ آلودہ سوچ رکھنے والے ذہن سے بھلا کیسی توقع؟ رجب علی نے بھی درپردہ نہیں تو کرائے کے گنڈوں کی مدد سے شجاعت علی کی بیٹی فوزیہ کو اغوا کروایا، اور جب فوزیہ اسکول سے مقررہ وقت پر گھر نہیں پہنچی تو حرمانوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ شام تک اس کی حالت مردوں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ اب فوزیہ کی تمام تر سہیلیوں کے گھر فون کر کے معلوم کر لیا گیا، مگر اس کا کہیں بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ تلاش کے سلسلے میں رجب علی بھی کافی تگ و دو کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ سب کچھ اسی کا ہی کیا دھرا ہے۔ وہ جاتی سردیوں کے دن تھے، اسی لیے رات بھی جلدی ہو جاتی۔ حرمانوں سمجھی شاید فوزیہ کی کوئی اطلاع ہوگی، کیونکہ 9 بجے کے قریب اچانک فون کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے جھٹ سے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، فوزیہ کا کچھ پتہ چلا؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ایک بھاری بھرکم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ فوزیہ ہمارے پاس ہے۔ کون ہو تم؟ وہ تیز آواز میں چلائی۔ میں تمہیں نہیں جانتی، تم کیوں فوزیہ کو لے کر گئے ہو؟ بھاری بھرکم کم اجنبی آواز دوبارہ ابھری۔ میں نے تمہیں سوالات کے جواب دینے کے لیے فون نہیں کیا، غور سے سنو میری بات۔ حرمانوں ہمتن گوش ہو گئی۔ اس میں ریسیور میں کہا گیا، اگر تم چاہتی ہو نا کہ تمہاری بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو فوری طور پر ہمارا مطالبہ پورا کر دو۔ چاہتے کیا ہو تم لوگ؟ فوزیہ کی باعزت بھری زندہ سلامت واپسی کی قیمت۔ حرمانوں نے جلدی سے کہا، دیکھو اگر تم نے فوزیہ کو کوئی بڑی رقم حاصل کرنے کے لیے اغوا کیا ہے تو تمہاری توقع پوری نہیں ہوگی۔ ہم پہلے ایک بہت بڑی مصیبت میں گرے ہوئے ہیں، اور میرا شوہر جیل میں ہے۔ میں تمہارے شوہر کے حالات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو اپنی بیٹی کو زندہ نہیں دیکھ سکو گی، اور ہم مارنے سے پہلے اس کی عزت۔ حرمانوں تڑپ اٹھی۔ خدارا فوزیہ کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ یہ سن کر ہی اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ مجھے بتاؤ تمہیں کتنی رقم کی ضرورت ہے؟ آگے سے اتفاق لہجے میں کہا گیا، 3 لاکھ۔ اوہ، میں اتنی بڑی رقم کا بندوبست نہیں کر سکتی۔ حرمانوں کا جملہ ختم ہوا ہی تھا کہ ریسیور میں فوزیہ کی چیخ سنائی دی۔ اس نے کہا، امی یہ بہت ظالم لوگ ہیں، خدا کے لیے آپ مجھے ان کے چنگل سے چھڑا لیں۔ اس نے کہا، میری بچی تم خیریت سے تو ہو نا؟ ابھی تک تو خیریت ہی ہے، فوزیہ کے بجائے اس بھاری بھرکم آواز میں کہا گیا، لیکن اگر تم نے مطالبہ پورا نہ کیا تو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔